دنیا جب ایران کو دیکھتی ہے تو اکثر سیاست، پابندیاں یا جوہری معاہدوں پر گفتگو ہوتی ہے، مگر وہ طاقت جو تہران کے پہاڑوں کے نیچے چھپی ہے اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا۔ آخر کار ایران کو ایک طاقتور میزائل سسٹم بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ 1980 کے دہائی میں ایران اور عراق جنگ کے دوران ایران پر اسکڈ میزائل برسائے گئے اور ایران کے پاس جواب دینے کو کچھ نہ تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب تہران نے فیصلہ کیا کہ اسے دشمن کو سبق سکھانا ہوگا، بلکہ دشمن سے بھی 2 قدم آگے بڑھنا ہوگا۔ ابتدا میں ایران نے روس اور چین سے ٹیکنالوجی حاصل کر کے میزائل بنانا شروع کیے، پھر آہستہ آہستہ ایران نے خود میزائل تیار کرنا شروع کیے، اور آج ایران مڈل ایسٹ کی سب سے بڑی میزائل پاور بن چکا ہے۔ اسی وجہ سے آج ایران اسرائیل کے خالف جنگ میں اکیلا ہے۔ ایران اس وقت 3 اقسام کے میزائل بنا رہا ہے: کم فاصلے پر مار والے میزائل یعنی SRBM جیسے فتح 110 یا ذوالفقار میزائل، درمیانے فاصلے پر مار کرنے والے میزائل یعنی MRBM جیسے شہاب دین، قدر یا سجل۔ مگر ان سب میں جو میزائل آج عالمی توجہ کا مرکز بنا ہے وہ ہے خیبر میزائل۔ 2023 میں ایران نے خیبر میزائل کا تجربہ کیا۔ یہ قدر میزائل کا جدید ورژن ہے، مگر خیبر میزائل کی صلاحیت قدر میزائل سے ہزاروں گنا بہتر سمجھی جاتی ہے۔ خیبر میزائل کی رینج 2000 کلومیٹر بتائی جاتی ہے اور وار ہیڈ لے جانے کی قوت 1500 کلوگرام ہے۔ یہ ایک بیلسٹک میزائل ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حال ہی میں ایران اسرائیل جنگ میں ایران نے خیبر میزائل استعمال کیے، جس نے اسرائیل میں ہر طرف تباہی مچا دی ہے۔ اس وقت ایران کے میزائل اسرائیل پر بارش کی طرح برس رہے ہیں، اور اسرائیل امریکہ اپنی ایڈوانس ٹیکنالوجی کے باوجود ایران کے میزائلوں کو روکنے میں ناکام ہیں۔ ایران کے میزائلوں نے اس وقت اسرائیل میں جو تباہی مچائی ہے اس سے ساری دنیا حیران رہ گئی ہے۔ ایران کے میزائل صرف فوجی اڈوں پر نہیں بلکہ زمین کے نیچے چھپے ہوئے ہیں۔ تہران، بندر عباس، اہواز اور کرمان میں موجود میزائل سٹیز زیر زمین پناہ گاہیں ہیں، جہاں یہ خفیہ سینکڑوں میزائل، موبائل لانچر اور فائرنگ رینجز تیار رکھی جاتی ہیں۔ ایرانی میڈیا نے ان سٹیز کی فوٹیج کئی بار جاری کی ہے، دشمن کو خبردار کرنے کے لیے کہ ایران صرف بولتا نہیں بلکہ وہ فائر بھی کر سکتا ہے۔ ایران نے پہلی بار ایسا کر دکھایا۔ ایران کے ابتدائی میزائل صرف دھمکانے کے لیے ہوتے تھے، مگر آج ان میزائلوں میں GPS، انرشیل نیویگیشن اور یہاں تک کہ ٹرمینل فیز گائیڈنس سسٹمز لگ چکے ہیں۔ یہ میزائل اب صرف دور نہیں جاتے بلکہ صحیح نشانے پر لگتے ہیں۔ خیبر میزائل کی درستگی 10 میٹر کے اندر ہے، یعنی اگر ہدف ایک بیس، ریڈار یا پاور پلانٹ ہو تو وہ چند لمحوں میں تباہ ہو سکتا ہے۔ ابھی ایران نے کوئی ایٹم بم بنانے کا اعلان نہیں کیا، لیکن مغربی انٹیلیجنس ایجنسیز کے مطابق ایران ایسی ٹیکنالوجی کے قریب ہے، اور خیبر ان میزائلوں میں سے ایک ہے جو جوہری صلاحیت کے ساتھ ہم آہنگ ہے۔ اسی وجہ سے اسرائیل مڈل ایسٹ میں ایران کو اپنے لیے خطرہ سمجھتا ہے اور اسے تباہ کرنا چاہتا ہے۔ اتنی پابندیوں کے باوجود ایران نے یہ ثابت کیا کہ وہ میدان جنگ میں پیچھے نہیں بلکہ میزائلوں کی دوڑ میں سب سے آگے ہے۔ 50 اسلامی ممالک میں اس وقت ایران اکیلا نہ صرف اسرائیل بلکہ امریکہ، برطانیہ اور دوسری بڑی مغربی طاقتوں سے لڑ رہا ہے۔ اس ویڈیو میں آپ سن سکتے ہیں کہ ڈاکٹر اسرار احمد نے کئی سال پہلے ایران کے بارے میں کیا کہا تھا، جو کہ جہاں تک ایران کا تعلق ہے، اگرچہ اس وقت تک تو صورت یہ ہے کہ ماننا پڑتا ہے کہ اگر کچھ ہمت، کچھ جرأت کا مظاہرہ کیا ہے تو صرف اہل تشیع نے کیا ہے۔ سنی مرے ہوئے ہیں، سنی بری طریقے سے سن ہو چکے ہیں۔ سنیوں کو یہ سبق پڑھا دیا گیا ہے، حاکم فاسق ہو، فاجر ہو، اطاعت کرنی ہے تم نے بس، الا یہ کہ کفر کا حکم دے، اسے کیا پڑھیے کفر کا حکم دے گا، وہ خود کفر کرے گا، وہ کرے محل کے اندر جو چاہے کرے، تم نے اطاعت ہی اطاعت کر دی۔ سارے بادشاہ بیٹھے ہوئے، کسی کا بال بیکا نہیں ہوا۔ ایرانیوں نے اٹھا کے شہنشاہ کو پھینکا، بگایا وہاں سے، اور اسے جو ہے امریکہ تک نے پناہ دینے سے انکار کر دیا۔ یہ حال کیا انہوں نے دکھائی ہے نا کچھ ہمت جرأت۔
اس وقت بھی ایک ہی ملک ہے جو ڈٹ کر بات کر رہا ہے اسرائیل کے خلاف، واحد ملک ہے مسلمان ملک۔